بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انتہائی اہم ویڈیو ہم بنانے لگے ہیں۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اعتراضات جو عموماً ہمارے زمانے میں بہت کثرت سے ہو رہے ہیں، اور دیگر صحابہ بھی اس ضمن میں آ رہے ہیں، اور بہت سارے صحابہ پر اعتراضات کیے جا رہے ہیں۔ اس میں کچھ نیم سنی لوگ، اسی طرح وہ لوگ کہ جو سیکولر طبیعت کے لوگ ہیں، اسی طرح وہ لوگ کہ جو آج اپنے آپ کو بالکل تمام فرقوں سے ہٹ کر ایک الگ فرقہ بنا رہے ہیں، مولوی اسحاق جیسے لوگ، مرزا محمد علی جیسے لوگ، اسی طرح مودودی ابوالعلا مودودی جو گزر چکا ہے، اس نے بھی جو خلافت و ملوکیت کے اندر صحابہ کرام علیہ رضوان کے حوالے سے کچھ کہا ہے، وہ بھی قابل گرفت ہے۔ تو پہل میں جو سب سے پہلی بات کرنے لگا وہ یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی صحابیت ثابت ہے، اور یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں۔ یہ تمام لوگ یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ ان کی صحابیت کے اقرار کرنے والے مقر ہیں، اکنالج کرتے ہیں کہ وہ صحابی تھے۔ اب جب ہم مانتے ہیں کہ وہ صحابی ہیں تو صحابہ کو رتبہ کیا، ہمیں صحابہ کے بارے میں ہمارا رویہ ہونا کیا چاہیے۔ سب سے پہلے ہم گفتگو یہ کریں گے کہ صحابہ کے متعلق ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، اور اللہ کا ان کے ساتھ کیا وعدہ ہے جو ان سے دنیا میں رہ کر معاملات ان کے ہوئے، مشاجرات صحابہ تھے، ہمیں ان کے بارے میں کیا نظریہ رکھنا چاہیے، حضور قرآن و سنت اور سلف صالحین کی ہمیں کیا نظریہ رکھنا چاہیے، انشاءاللہ ہم سنیں گے۔ سب سے پہلے سورہ حدید کی آیت نمبر 10 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، کہ وہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا، یعنی وہ مومن، اور انہوں نے قتال کیا، وہ اور جو بعد والے ہیں وہ برابر نہیں۔ لیکن اللہ فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے دونوں سے اچھا وعدہ فرمایا ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے تحت جتنے بھی صحابہ ہیں جن کی صحابیت ثابت ہے، ان کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا، کیونکہ الحسنہ کی تفسیر ہمارے جمہور مفسرین نے جنت سے کی ہے۔ تو اس لیے اب حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی صحابیت کے حوالے سے بات کی جائے تو یہ صحابیت آپ کی بہت ضرب من الشمس ہے۔ وہ لوگ بھی آپ کی صحابیت مانتے ہیں جو آج تنقید کر رہے ہیں، ما سوا شیعہ کے۔ مثلا اس کے دلائل پر ہم چند حدیثیں آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں کہ آپ کی صحابیت ثابت ہے۔ اس حوالے سے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی صحابیت کے حوالے سے سب سے پہلا حوالہ میں آپ کو دوں گا بخاری شریف کا، کتاب المناقب کے اندر باب ذکر معاویہ ہے، اس کے اندر ایک حدیث لکھی ہے بخاری شریف میں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک شخص نے آ کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ایک بات کی۔ وطروں کے حوالے سے ان کا ایک موقف تھا، وہ ایک وطر پڑھا کرتے تھے، اور باقی صحابہ میں عرف جو تھا وہ 3 وطر کا تھا۔ انہوں نے آ کر کہا، یہ ان کے حوالے سے اعتراض کیا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا دعہ فإنہ قد صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بات اس طرح نہ کرو، یعنی ان پر تنقید نہ کرو کہ حضور کے صحابی ہیں۔ اسی طرح سیدنا بن معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے دعا بھی ذکر ہے بخاری شریف میں۔ اسی طرح باب مناقب معاویہ ترمذی شریف میرے سامنے کھلی ہے، اس کا ایک باب ہے پورا، باب مناقب معاویہ بن ابی سفیان۔ اس میں ایک حدیث لکھی ہے کان من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبد الرحمن بن عمیرہ بن ابی عمیرہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ صحابی ہیں، روایت کرتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن معاویہ کے متعلق دعا کی اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ، کہ اے اللہ اس کو ہادی بنا دے، ہدایت کرنے والا، ہدایت یافتہ بنا دے، ہادی بنا دے، ہدایت کرنے والا بنا دے، اور اس کے ذریعے ہدایت دے۔ یہ حدیث پاک ترمذی شریف کے اندر ہے۔ اسی طرح بہت سارے مناقب آپ کے ذکر ہیں اور حدیث کی کتابوں میں سیاستہ کے علاوہ بھی۔ تو آپ کی صحابیت مسلم ہے، صحابیت آپ کی ماں سوائے ایک فرقے کے تمام آپ کی صحابیت کے قائل ہیں۔ جب آپ صحابی ہیں تو صحابہ کے متعلق ہمیں جو فرمایا گیا ہے وہ کیا ہے؟ ترمذی شریف کی ایک حدیث پاک ہے اللہ فی اصحابی لا تتخذوا من بعدی مغردا، میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، ان کو میرے بعد ہدف تنقید نہ بنانا۔ پھر حضور نے فرمایا ومن احبهم فبحبی احبہ، جو ان سے محبت کرے گا اس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی، اور جو ان سے بغض رکھے گا ومن ابغضهم فببغضی ابغضہ، کہ جس نے ان سے بغض رکھا اس نے میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا۔ تو اس لیے ہمیں
صحابہ کرام علیہ رضوان، جب سیدنا امیر معاویہ کی صحابیت مسلم ہے، تو اب جو معاملات تاریخ میں لکھے ہیں ان کو قطع نظر کرتے ہوئے ہمیں جو قرآن پاک، جو حدیث پاک میں فرمایا گیا، سب سے پہلے ہمیں ان کو ماننا چاہیے، ان پر عمل کرنا چاہیے، ان پر توجہ دینی چاہیے. کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں اب جب حدیثیں میں آپ کو مکتوبات شریف کے حوالے سے کئی یہ حدیث کی کتابوں سے لی گئی ہیں، تو یہ جمع ہے، میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ان اللہ اختارنی اصحابا واختار علی منہم سہارا انصارا فمن حافظنی فیہم حافظہ اللہ ومن آذانی فیہم آذاہ اللہ. حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے چنا اور میرے لیے اصحاب کو چنا اور میرے لیے میرے سسرالی رشتہ داروں کو چنا، انصار کو چنا، جنہوں نے فمن حفظنی فیہم حافظ اللہ، جس نے میری ان کے معاملے میں حفاظت کی اللہ اس کی حفاظت کرے. امن آذانی فیہم آذاہ اللہ، جنہوں نے ان کے بارے میں مجھے اذیت دی، ان پہ تنقید کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اذیت دے گا. اس کو تمام طبرانی روایت کیا ہے. اسی طرح ایک ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے یہ کہ جب تم دیکھو کہ میرے صحابہ پر لوگ لعن طعن کر رہے ہیں تو تم کہو لعنت اللہ علی شرکم، تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہو. اسی طرح ایک حدیث لکھی یہاں پر من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو میرے صحابہ پر سب کو شتم کرے، گالی گلوچ کرے، تبرہ کرے، اس پر زمین فرشتوں کی لعنت، اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام لوگوں کی لعنت. ابن عدی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، حضور نے ارشاد فرمایا ان اشرار امتی اجرہم علی صحابی، میری امت کے سب سے شریر لوگ وہ ہوں گے جو میرے صحابہ پر زیادہ جری ہوں گے، کھل کر بات کریں گے بغیر کسی روک ٹوک کے. اس لیے صحابہ کے معاملے میں بات کرتے وقت انتہائی احتیاط ضروری ہے. تو جیسے میں نے پہلا میرا یہ مقدمہ کیا تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جب صحابی ہیں تو صحابی کے متعلق ہمیں یہ صراحتاً ارشادات ہیں کہ ان کے متعلق ہم نے کوئی سخت جملہ استعمال نہیں کرنا. امام مالک رضی اللہ عنہ کا قول لکھا ہے من شتم احد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابا بکر عمر عثمان او معاویہ. امام مالک لکھ رہے ہیں یہ وہ لوگ غور کریں جو آج عشق رسول بیان کرتے وقت ان کے حوالے دیتے ہیں لیکن حضرت امیر معاویہ کے خلاف بولتے بھی ہیں، ان پر تنقید بھی کرتے ہیں. انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بیان کیا. اور عمر بن عاص جو کہ مصر کے حاکم تھے، فاتح مصر ہے، ان کے متعلق بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. آپ نے فرمایا اگر یہ تمام لوگ ان کو برا بھلا کہیں فَإِن قَالُوا عَلَى دِلَالٍ وَكُفْرٍ قُتِلَ، ان کی سزا اگر ان کو گمراہ سمجھتے ہوئے، کافر سمجھتے ہوئے ان صحابہ کو برا بھلا کہے گا جو شخص، اس کو قتل کر دیا جائے. ان کی سزا امام مالک نے بیان کی. وَإِن شَتَمَ بِغَيْرِ هَذَا مِن مُشَاتَبَةِ النَّاسِ لِكُلِّ نِكَالًا شَدِيدًا نُكِّلَ نِكَالًا شَدِيدًا. آپ فرماتے ہیں اور اگر صرف جو عام لوگ بات کرتے ہیں، یعنی یہ کفر گمراہی کی وجہ سے اگر کوئی ایسا نہ کہے، ویسے ہی جو تاریخی معاملات ان کے حوالے سے ایسا کہے تو اس کو سخت سزا دی جائے. اسی طرح یعنی بہت ساری روایات ہیں جو صحابہ کرام علیہ رضوان کے متعلق ہمیں صراحتاً جن سے منع کیا گیا ہے کہ ہم ان کے اس معاملات کے اندر ہم نہ پڑھیں کہ جن کے متعلق ہم نے تاریخی کتابوں میں ایسا ملتا ہے، جسوں میں منع کیا گیا ہے. حضور نے ہمیں صراحتاً منع کیا ہے، گویا کہ سائن بورڈ لگا دیا گیا کہ اس کے قریب نہیں جانا، یہ خطرے والی جگہ. اللہ فی اصحابی لا تتخذوا من بعدهم غرضا، میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا اور ان کو میرے بعد حرف تنقید نہ بنانا. اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی جو صحابیت ہے وہ مسلمہ ہے. ایک جو میرا مدعا تھا وہ یہ تھا کہ آپ صحابی ہیں اور صحابی رسول ہونے کے ناطے ان سے جو کچھ ہوا ہے وہ الگ معاملہ ہے، اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہے، یہ بھی میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. لیکن ہمارا معاملہ امتی ہونے کے ناطے یہ ہے کہ ہم ان پر تنقید کر کے حضور کو اذیت نہ دیں. یہ پہلا پوائنٹ تھا میرا. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جو آپ پہ اعتراضات کیے جاتے ہیں، بالخصوص بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے کہ اے عمار تقتلہ فیۃ باغیۃ، تمہیں فیہ باغیہ یعنی باغی گروہ قتل کرے گا. اس حوالے سے انتہائی اہم کلام ہے. جو لوگ یہ بار بار حدیث پڑھتے ہیں فیہ باغیہ فیہ باغیہ، وہ ایک بخاری مسلم کی اور حدیث بھی ہے کہ یہ میرا بیٹا یعنی حسن سید ہے، لعل اللہ ان یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں میں صلح کروائے گا. اب یہ فئتین عظیمتین من المسلمین،
یہ دو قوم مسلمانوں کے بڑے گروہ کون سے تھے؟ امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ ایک طرف تھے اور دوسری طرف سیدنا امیر معاویہ تھے. اور اب ان دو گروہ میں صلح ہوئی. یہاں پر ایک اور بات کرتا جاؤں. یہاں پر مولوی اسحاق نے یہ کہا ہے کہ حضور نے فئتین عظیمتین من المسلمین کہا، مسلمین کہا، مومنین نے کہا، یعنی وہ ظاہر مومن نہیں ہوں گے، بظاہر کلمہ پڑھیں گے، دل سے مومن نہیں ہوں گے معاذ اللہ. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے اتنا بغض. مگر حیرت کی بات یہ ہے اس حدیث پاک میں ہے فئتین عظیمتین من المسلمین، یعنی حضرت امیر معاویہ کا گروہ بھی مسلم اور حضرت امام حسن مجتبی کا گروہ بھی مسلم. اب آپ کس کو منافق کہہ رہے ہیں؟ حضور نے تو اس میں تفصیل بیان نہیں کی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب منافقین کا معاملہ تھا، فتح ہجرت مکہ کے بعد حضور نے اپنی بارگاہ سے منافقوں کو نکال دیا تھا. اس وقت حضرت امیر معاویہ ایمان لے آئے تھے. اب اگر یہ منافق تھے معاذ اللہ تو آپ نے ان کو اپنے پاس سے کیوں نہیں نکالا؟ تیسری بات یہ ہے کہ ایمان اور اسلام ہمارے نزدیک الگ الگ نہیں ہے. یعنی جو مسلمان ہے صحیح مسلمان وہی ہے جو مومن ہے وہ صحیح مسلمان ہے. یہ ہماری اہل سنت کے عقائد کتابوں میں لکھا ہے. مثلا 27 پارے کی آیت ہے فَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اللہ نے انہی مومنوں کو مسلم کہا، انہی مسلمانوں کو اللہ نے مومن کہا. تو اصل میں جو سورہ حجرات کی آخری آیتوں میں آیا ہے کہ وہ وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، وہ کہیں ہم اسلام لائے، یہاں کا مطلب ہے کہ ظاہری انقیاد قبول کیا ہے، صرف ظاہری طور پر اسلام کے کچھ اصولوں کو اپنایا ہے. یہ ان منافقوں کے بارے میں تھا، ان کے دلوں میں ایمان نہیں آیا، کیونکہ اسلام کا معنی ہوتا ہے سر تسلیم خم کرنا. تو لہذا اب کوئی اگر اس فتح مکہ کے بعد جو حضور نے منافقوں کو نکال دیا تھا اب کہے پھر بھی صحابہ میں کچھ منافق رہ گئے تھے، تو اب یہ بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب. سورہ نساء کے اندر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان نہیں ہے کہ جس طرح مومن اب ہیں ان کو اس طرح رہنے دے یہاں تک کہ اللہ خبیث کو طیب سے جدا کر دے. تو اللہ نے منافقوں کو یہاں خبیث فرمایا اور طیب اللہ نے مومنوں کو کہا. تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بھی شان ہے کہ اللہ مومنوں کو الگ کر دے گا منافقوں سے. لیکن یہاں پر جو سوال کیا ہے مولوی اسحاق نے، اس نے کہا ہے کہ جی اس سے مراد ہے ظاہری کلمہ. اللہ معاف کرے، اس کا مطلب یہ ہے اس منافقوں کو جدا کرنے کے بعد بھی منافق مومنوں میں رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی شان نہیں ہے کہ اللہ چھوڑے گا، الگ کر کے رکھے گا. اس وجہ سے یہ عجیب سی بات ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں تک یہ ان لوگوں کا یہ تعلق ہے کہ فیاتن باغیتن، وہیں پر سرکار نے فیتین عظیمتین من المسلمین بھی فرمایا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہی حضرت امیر معاویہ ہیں بخاری شریف کو بار بار یہاں پر کوٹ کرنے والے، مسلم شریف کو کوٹ کرنے والے. اس حدیث پر بھی غور کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باب رکوب البحر جو بخاری شریف کی کتاب الجہاد میں ہے، اسی طرح قسطنطنیہ کی فتح کے متعلق حضور نے فرمایا تھا جو پہلا لشکر ہوگا اور وہ جنتی ہے. اب قسطنطنیہ کا پہلا جو حملہ تھا، جو پہلا لشکر بھیجا تھا مسلمانوں کا، وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اس کے سربراہ تھے حضرت عثمان غنی کے دور میں. اور یہ پہلا سمندری سفر تھا. اس کے حوالے سے کچھ اور بھی یزید کے متعلق صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں بعض لوگ، جبکہ یزید اس لشکر میں شامل نہیں تھا. تو قسطنطنیہ کے جو پہلا فتح لشکر جائے گا وہ جنتی ہوگا. اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اس کے سربراہ تھے، اس کے امیر تھے. تو اس لیے اگر یہ اعتراض حدیث ایک پڑھ کر فیاتن باغیتن والی حدیث پاک کو بار بار پڑھ کر باغی اور ان کو جہنمی ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو یہ بھی بخاری کی حدیثیں ہیں، ان میں ان کو جنتی ثابت کیا جا رہا ہے. اور حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا کہ میں یہ جو دیکھ رہا ہوں، سرکار سو کر اٹھے تو آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ میری امت کا ایک گروہ جس طرح بادشاہ تختوں پہ بیٹھتے اس طرح پانی پہ سفر کر رہے ہیں، مفہوم اس کا یہ بنتا ہے. تو لہذا قسطنطنیہ اور قیصر جو 16 ہجری میں فتح ہوا تھا، اس کے بعد قسطنطنیہ کی فتح کا الگ سے ذکر ہے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی زبان سے ان کو جنتی فرما دیا ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو اب ایک حدیث میں وہ جہنم کی طرف بلا رہے ہیں، ایک حدیث میں یہ ہے کہ وہ جنتی ہیں. جو سب سے پہلا گروہ قسطنطنیہ میں طرف ہجرت کا جائے سفر کرے گا، جہاد کرے گا، وہ جنتی ہے. تو اب یہ بھی حدیث پاک بخاری کی، وہ بھی بخاری کی. تو اس لیے بار بار ایک حدیث کو تکرار کرنے والوں کی نیت ٹھیک لگتی نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ صحیح طرح اس کا مطالعہ کریں تو باقی حدیثوں میں بھی حضرت امیر معاویہ ہی مراد ہیں اور ان سربراہ ہیں ان لشکروں کے.
تو ان کو بار بار کوٹ کیوں نہیں کیا جاتا؟ اس حوالے سے ایک اور بات، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی جو یہ کچھ ہوا، علماء کے اقوال میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ یہ سب سے پہلے خود حضرت علی مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم اور جنگ صفین کے جو لوگ تھے ان کے حوالے سے میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ ان کا جنگ صفین اور جنگ جمل پر کیا رائے تھی، کیونکہ آج کل تو بہت زیادہ تنقید کر رہے ہیں لوگ اور ان چیزوں کو لے کر، اور صحابہ کرام رضوان کو لعن طعن کر رہے ہیں۔ اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب فتح یہ 41 سنہ ہجری میں جب صلح ہوئی ہے امام حسن کی رضی اللہ تعالیٰ، امام حسن نے جب یہ حکومت کا معاملہ حضرت امیر معاویہ کے سپرد کیا، اب سوال یہ ہے کہ 20 سال تک یہ جتنے آج اعتراض کیے جا رہے ہیں، جتنا کچھ کہا جا رہا ہے، ان کا ایمان تک بات کی جا رہی ہے، تو آیا مسلمانوں نے، اہل بیت نے کیوں قبول کر لیا ایک معاذ اللہ کافر کو؟ اگر یہ شیعہ جس طرح کہتے ہیں، اسی طرح یہ جو بعض لوگ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ جہنم کی طرف بلاتے تھے، وہ معاذ اللہ وہ جہنمی ہیں، تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ 20 سال تک مسلمانوں نے بغیر کسی اختلاف کے کیوں ان کو چلنے دیا، اور اپنے اندر کیوں ایسے حاکم کو انہوں نے بسائے رکھا کہ جو مومن ہی نہیں تھا، یا جہنم کی طرف بلا رہا تھا؟ یہ سب سے بنیادی نقطہ ہے کہ 20 سال تک امام حسن تقریباً 14 سال وہ زندہ رہے، اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی بغاوت نہیں کی، یہاں تک کہ یزید جب تک تخت سلطنت پہ نہیں بیٹھا اس وقت تک کسی صحابی نے ان کے خلاف بغاوت نہیں کی۔ اس سے کیا درس ملتا ہے؟ اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اگر ان کی نظر میں معاذ اللہ وہ کافر تھے تو لا ینال عہد الظالمین، مسلمان کافر تو مسلمان کا حکمران ہو ہی نہیں سکتا، تو کس طرح برداشت کرتے رہے؟ جس طرح یہ اس کو دینی ایمانی معاملہ لیتے ہیں اور ہم اس کو ریاستی معاملہ سمجھتے ہیں اور سیاسی معاملہ پولیٹیکل ایشو تھا، جبکہ اس کو یہ سید امیر معاویہ اور مولا علی کی جنگ کو دینی جنگ بناتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ ریاستی معاملہ تھا، اس کا یہ تعلق نہیں کہا حضرت امیر معاویہ حضرت علی کو معاذ اللہ کو کافر سمجھتے تھے یا خلافت کا حقدار نہیں سمجھتے تھے، یہ معاملہ نہیں تھا، وہ قصاص تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کا آپ بار بار مطالبہ کر رہے تھے۔ اور اس میں اگرچہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم حق پر تھے، حضرت امیر معاویہ کی خطا اجتہادی تھی، مگر اس کو اب بعد میں دینی رنگ دے دیا گیا اور شیعہ کافر کہنے لگے اور بہت سارے اور گروہ بھی حضرت امیر معاویہ کے خلاف بولنے لگے، جو کہ انتہائی نامناسب تھا۔ اب میں آپ کے سامنے کچھ ایسی باتیں بیان کرتا ہوں جو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم نے اور مختلف صحابہ نے جنگ صفین کے حوالے سے، جنگ جمل کے جو شہداء تھے ان کے حوالے سے فرمائی۔ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ روایت ہے، اور اسی طرح بہت سی اور کتابوں کے اندر بھی یہ روایت ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا فرمان تھا، آپ نے فرمایا لوگوں حضرت امیر معاویہ کی عمارت کو ناپسند نہ مت کرو، اللہ کی قسم اگر تم نے ان کو گم کر دیا تو تمہارے کندھے سے تمہارے سر حنظل کے پھل کی طرح گرنے لگیں گے۔ یہ اس کنز المال میں بھی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 31704 کنز المال کی۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے 37843۔ دوسری روایت ہے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم جنگ صفین میں جب صحابی فرماتے عبداللہ بن عروہ کہ مجھے اس شخص نے خبر دی جو جنگ صفین میں تھا کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کسی رات باہر نکلے اور آپ نے اہل شام کی طرف دیکھ کر یہ دعا کی، اے اللہ میری مغفرت فرما اور ان کی مغفرت فرما۔ پھر حضرت عمار لائے گئے تو آپ نے ان کے لیے بھی یہ دعا فرمائی۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث لکھی ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، حضرت علی نے جنگ صفین کے متعلق آپ سے سوال کیا گیا، آپ نے فرمایا ہمارے مقتول اور ان کے مقتول جنت میں ہے، یہ معاملہ میرے اور معاویہ کی طرف سونپ دیا جائے گا۔ اب یہ حضرت علی کا اپنا فیصلہ ہے، اور کنز المال کی یہ 31700 نمبر حدیث ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث نمبر 37869 ہے۔ اسی طرح حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ، اسماء، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ہاتھ بلند کر کے دعا کر رہے تھے، اے اللہ معاویہ کے بدن کو دوزخ کی آگ پر حرام کر دے، اے اللہ دوزخ کی آگ کو معاویہ پر حرام کر دے۔ تاریخ دمشق الکبیر میں یہ حدیث جس کا نمبر ہے 3484۔ اسی طرح
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تمہارے سامنے اہل جنت سے ایک شخص آئے گا. پھر حضرت امیر معاویہ تاریخ دمشق میں یہ حدیث لکھی ہے، حدیث نمبر ہے 13499. تو لہذا ایک حدیث پاک اور تاریخ دمشق کبیر کے حوالے سے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ کے صحابی اور برادر نسبتی ہیں. حضرت ابو مسعود فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رسول اللہ کے صحابی اور برادر نسبتی ہیں اور وحی کے کاتب اور اس کے امین ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میرے لیے میرے اصحاب میرے سسرال والوں کو چھوڑ دو، یعنی ان کو برا نہ کہو. یہ سرکار کا صراحتاً فرمان ہے تاریخ دمشق میں، حدیث نمبر 13537 ہے. بس جس نے ان کو برا کہا اس پر اللہ کی لعنت ہو اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی. تو میں نے آپ یہ چند حوالے آپ کے سامنے عرض کیے. اب میں بہت بڑی ہستی ہیں، اب یہ ہمارے قائد کی کتابوں میں لکھا ہے، تحفہ اثنا عشریہ بھی یہاں پڑھی ہے، اس میں بھی لکھا ہے، یا الیواقیت والجواہر کے اندر بھی لکھا ہے. اسی طرح علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، ناہیہ کتاب ہے، اس کے اندر پوری وضاحت ہے، ترکی سے چھپی ہوئی ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے انہوں نے سارے جوابات دیے ہیں، اور علامہ عبدالعزیز بہاروی رحمۃ اللہ علیہ کی. تو یہ سب بزرگ یہ فرماتے ہیں جمہور اہل سنت کا یہی موقف ہے، حضرت امیر معاویہ کی خطا اجتہادی تھی. اس حوالے سے میں بہت بڑا حوالہ آپ کے سامنے دیتا ہوں، مکتوبات امام ربانی منتخبات، یہ ترکی سے چھپا ہے. اس کا مکتوب شریف آپ کو پڑھ کے سنانے کی کوشش کرتا ہوں. آپ نے ہمیں کیا کچھ نصیحتیں فرمائی ہیں. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے پائے کے بزرگ ہیں، مجدد تھے 12ویں صدی کے، اور آپ نے ہمیں تعلیمات دی ہیں اس حوالے سے ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے. آپ فرماتے ہیں کہ وہ منازعات و محاربات کے درمیان عیشا واقع شدہ است بر محامل نیک صرف باید کر، کہ جو ان کے مابین جو مشاجرات ہوئے، جو جنگیں ہوئیں، جو لڑائیاں ہوئیں، ان کو ہم نیک نیتی پر ہی محمول کریں گے. از ہوا و تعصب در باید داشت، اور اس کے اندر یہ جو تعصب اور کوئی اور شاید نہیں تھی، کہ مخالفت عام مبنی بر اجتہاد و تعویل بود نہ بر ہوا و ہوس. ان کے جو معاملات تھے جنگ صفین، جنگ جمل، یہ اجتہاد پر مبنی تھے. یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو فیۃ باغیۃ جو حدیث پاک میں کہا گیا، وہ ظاہری اعتبار سے مثلا اب وہ بات نہیں، ان کی نیت یہ نہیں تھی کہ وہ بغاوت کر، ان کی نیت یہ تھی کہ وہ قاتل جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلین ہیں ان کا قصاص لینا چاہتے ہیں، اور وہ سمجھتے تھے ان پہ ظلم ہوا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا قصاص لیا جائے. لیکن حضرت مولا علی حق پر تھے، ان کی رائے ٹھیک تھی، کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ فرما رہے تھے حالات سازگار نہیں ہیں، اور ثبوت اس طرح کے اس وقت مہیا نہیں ہوئے تھے، جس وجہ سے اس وقت فتنے تھے اور بہت سارے فتنے تھے. تو اس لیے اب وہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک تھے، حق پر تھے. لیکن حضرت امیر معاویہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ، حضرت عمر بن عاص اور جو اور صحابہ تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم قاتلین قصاص لیں گے، قاتل عثمان کا قصاص لیں گے. دوسری بات یہ ہے، ایک اور بڑا اہم نقطہ ہے کہ حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہما یہ اشرف وشرہ میں سے، اب یہ بھی تو حضرت امیر معاویہ کے لشکر میں تھے. کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ سارے جہنمی ہیں، جہنم کی طرف بلا رہے تھے؟ یعنی بظاہر یہ، یعنی حدیث پاک اگر مطلب سمجھنا چاہے تو بظاہر یہ ہے، کیونکہ حضرت علی حق پر تھے اور یہ ان کے خلاف تھے، تو بظاہر دیکھا جائے تو یہ اس طرف بلا رہے تھے، لیکن نیت ان کی یہ نہیں تھی، نیت ان کی بالکل ٹھیک تھی. اس وجہ سے ان کا اجتہاد ان کی خطا اجتہادی تھی. اس کو سمجھنے میں بھی مثلا مدد یہ کہتا ہے خلافت الملوکیت کے اندر، وہ کہتا ہے خطا اجتہادی میں نہیں مانتا. اب یہ مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات مانی ہے، تمہاری مانے. اسی طرح الجواہر، اسی طرح تحفہ اثنا عشریہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اس طرح بڑے بڑے بزرگ جو ہمارے اہل سنت کے جمہور ہے وہ فرماتے ہیں. مثلا یہاں پر چنانچہ جمہور اہل سنت بر آنن، اور آپ فرماتے ہیں جمہور اہل سنت اسی پر ہیں. اسی طرح فرماتے ہیں کہ محاربان حضرت امیر کرم اللہ تعالی وجہہ بر خطا بودا اندر و حق بجانب حضرت امیر بودا، لیکن چوں ای خطا اجتہادی است، اگرچہ حق حضرت مولا علی کی جانب ہی تھا، لیکن حضرت امیر معاویہ کی خطا اجتہادی تھی. اسی طرح پھر فرماتے ہیں از ملامت و راست از مواخذہ مرفوع، اس پہ مواخذہ اور ملامت مرفوع ہے، یعنی نہ ملامت کی جائے گی نہ اس سے مواخذہ ہوگا.
تو اسی طرح بہت سارے اور آپ نے ذکر کی ہیں باتیں ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، فوائد محرک کے حوالے سے، کہ اگرچہ جو خط پہ تھے حضرت مولا علی ہی تھے، لیکن حضرت میر معاویہ کی جو خطا تھی خطا اجتہادی، جہاں فرماتے ہیں وہ قطب القوم مشہورۃ بالخطا الاجتہادی، یہ جو ہم کال کر رہے ہیں، ہمارا جو کنسپشن ہے، اس سے ہماری کتابیں بھری ہوئی ہیں کہ آپ کی خطا خطا اجتہادی تھی۔ اور یہ اس پر صرح به الامام الغزالی والقاضی ابو بکر وغیرہما، اس کی تصریح امام غزالی نے کی ہے، قاضی ابو بکر نے کی، اس طرح اور بہت سارے لوگوں نے کی۔ پس تصویق و تزلیل در حق محاربان حضرت امیر جائز نہ باشد، اور بس تصفیق یعنی فاسق کرا دینا، گمراہ کرا دینا، یہ کسی طرح درست نہیں حضرت میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو میں نے آپ کے سامنے یہ کچھ آپ کی باتیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ تو اب جو وہ لوگ کہ جو بار بار ایسے نقطے اٹھا رہے ہیں، یقیناً ان کی نیت پہ ہمیں شک ہے، کیوں بار بار ایسے نقطے اٹھا رہے ہیں جب ہمارے بزرگ یہ فیصلے کر چکے ہیں، ہمیں کر کے دے گئے ہیں، حدیثوں میں آ گیا ہے، قرآن پاک کے اندر فرما دیا گیا قُلْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ نے سب سے اچھائی کا وعدہ کر لیا، حضور نے ہمیں منع کر دیا کہ میرے صحابہ کے معاملے میں بری بات نہیں کرنی، اور ان کے متعلق ان کو تنقید کا نشانہ نہیں بنانا۔ تو بار بار جو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ معاملہ بیچ میں کچھ اور ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ